بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھی۔ اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بی بی فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحابت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگی۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول اللہ، آپ کی صحابت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد میں خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی صحابت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی
اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ، اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔